اللہ فرماتے ہیں تم بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے ہو، اور یہ واقعی اسلام نے آ کے بیٹی عورت کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے آ کے عورت کو مقام دیا ہے، یہ اسلام ہے جس نے آ کے عورت کو معزز اور محترم بنایا ہے، یہ اسلام ہے جس نے آ کے عورت کو آزادی دی ہے۔ اصل آزادی تو عورت کو اسلام نے دی ہے نا، یہ آزادی نہیں ہے کہ عورت بے لباس ہو کے گلیوں اور بازاروں میں گھومے اور لوگوں کی ہوس زدہ نگاہوں کا وہ مرکز اور محور بنے، اور لوگ جو ہے نا ان کی طرف ہوس زدہ نگاہوں سے دیکھیں اور وہ ان کے لیے کھیل تماشے کا سامان ہو اور وہ ان کے لیے محفل کی زینت ہو۔ یہ عورت کی آزادی نہیں ہے۔ عورت کی آزادی یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کے جسم کے کسی عضو کی طرف اس کی نگاہ پہنچ ہی نہ سکے، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے باہر بھی نکلو تو باپردہ ہو کے نکلو۔ تمہارا وجود اللہ نے اتنا مقدس اور محترم بنایا ہے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ تمہارے وجود کے کسی حصے کے اوپر نہ پڑے۔ ہمیشہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو انسان چھپا کے رکھتا ہے، تو اگر اسلام نے، شریعت نے عورت کو با حجاب کیا ہے، با پردہ کیا ہے، تو عورت کو قیمتی بنایا ہے۔ عورت کو کیا بنایا ہے؟ قیمتی بنایا ہے۔ اور عورت اگر بے حجاب ہوگی، اگر بے لباس ہوگی، تو وہ اپنی قیمت اور اپنی متاع اپنے ہاتھوں سے وہ ضائع کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ ضائع کر رہی ہے۔ بعض ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے، او جی پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ میں نے تو خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ یہ شیطان کا سمجھایا ہوا اور رٹایا ہوا جملہ ہے۔ اگر پردہ دل کا پردہ ہے نا، تو جب قرآن مجید کی یہ آیات حجاب والی اور پردے والی نازل ہوئیں تو اس وقت کائنات کی سب سے با حیا عورتوں نے، کائنات کی سب سے با حیا، شرم و حیا والی عورتوں نے کائنات کے سب سے غیرت مند مردوں سے پردہ کیا ہے۔ صحابیات سے زیادہ ایمان والی کوئی نہیں، صحابیات سے زیادہ شرم و حیا والی عورت کائنات میں کوئی نہیں، بالخصوص اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والیاں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں کائنات میں ان جیسی عورتیں اللہ نے بنائی نہیں ہیں۔ جیسے پیغمبر جیسا اللہ نے نہیں بنایا، اسی طرح اللہ نے پیغمبر کے گھر والیوں جیسی عورتیں بھی کائنات کے اندر پھر دوبارہ بنائی نہیں ہیں۔ کائنات کی اتنی پاکیزہ اور عفت مآب بیٹیاں، انہوں نے کائنات کے سب سے غیور اور اہل ایمان اور متقی اور پرہیزگار لوگوں سے پردہ کر کے بتلا دیا کہ پردہ دل کے پردے کا نام نہیں ہے، پردہ جسم کے چھپانے کا نام ہے۔ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہ رہے تھے، مشہور واقعہ ہے نا قرآن مجید کے اندر، ابتدا میں اللہ نے بیان کیا، تو وہاں پر شیطان نے ورغلایا ان کو، شیطان نے ورغلایا، تو وہاں پر قرآن نے شیطان کا وہ بتایا کہ شیطان کا ارادہ کیا تھا بھی جنت سے نکلوانا۔ وہ تو اس کو پتہ تھا بھی اگر یہ ہو گیا تو جنت سے ان کو نکال دیا جائے گا، لیکن اس کا اصل کیا تھا؟ وہ ہے لیبدی لہما ما وری عنہما سوآتہما۔ یہ قرآن نے بتلایا کہ شیطان نے ان کو اس لیے ورغلایا کہ شیطان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جب یہ درخت کا پھل کھائیں گے، اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کے اوپر جو جنتی لباس ڈال کر ان کو باحجاب کر دیا ہے نا، جب یہ کھائیں گے تو ان کا جنتی لباس اتر جائے گا۔ پہلے دن سے شیطان کی یہ کوشش تھی
کہ انسان کیا ہو جائے؟ بے لباس ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ کھایا نا پھل، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ جب اترا تو فوراً شرم و حیا کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ جو پتے تھے درختوں کے ان کے ساتھ اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وہ تو باحیا تھے۔ تو اس کی پہلے دن سے انسان کے ساتھ جو مخالفت ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کو بے لباس اور بے حجاب کرنا چاہتا ہے، اور اس دن سے وہ اپنے اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور آج تک لگا ہے اور قیامت تک وہ لگا رہے گا اسی کا۔ آج عورتوں کی حقوق کی تنظیمیں دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں جو حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو سلب کر لیا ہے، عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ جو عورت گھر میں اپنے والد، اپنا بھائی، اپنا خاوند، اس کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ اگر کہے کہ مجھے پانی پلا، میرے لیے کھانے کا بندوبست کر، تو اس کو یہ کام کرنے اس کے لیے موت پڑ رہے ہیں۔ وہی عورت اپنے آزادی کے حصول کے چکر میں جب گھر سے باہر نکلتی ہے نا، تو وہ غیر مردوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء ہنس ہنس کے رکھ رہی ہوتی ہے۔ آج کل تو گاڑیوں میں بھی ہے، گاڑی وہاں پر آپ دیکھیں نوجوان عورتیں وہ جو ہے نا غیر مردوں کے سامنے ہنس ہنس کے، پھر کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے، تم نے ان کو جو مشروب، جو کھانا، جو چیز پیش کرنی ہے وہ مسکرا کے۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ان کو آر اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ آزادی کے حصول کے اندر وہ نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ وہ اکبر الہ آبادی ہے نا، وہ پتہ نہیں اگر آج کا، وہ تو غالباً 1 صدی پہلے کا شاعر ہے، 1 صدی پہلے کا، اگر وہ آج کل کے زمانے میں ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کہتا۔ آج سے 100 سال پہلے، حالانکہ اس وقت تو بڑا شرم و حیا تھا، بڑی عزتوں کا پاس ہوتا تھا اور رشتوں کا بڑا تقدس ہوتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے پردہ چند بیبیاں نظر جو آئی مجھے، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور اس زمانے میں اس نے کہا تھا، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر، خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ عورتوں کی تعلیم ضروری تو ہے، لیکن پھر بھی وہ خاتون خانہ ہو، صبا کی پری نہ ہو۔ یعنی آج عورت کو، اچھا آپ دیکھیں، کوئی 1 روپے کی بھی چیز ہے نا، 1 روپے کی، اس کی آج کل کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، 1 روپے کی بھی چیز ہے نا، تو اس کو فروخت کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر تصویر عورت کی لگا دی گئی، اور عورت اس بات کو فخریہ انداز کے اندر پیش کر رہی ہے کہ میری تصویر جو ہے نا فلاں برانڈ کے اندر لگی ہوئی ہے، حالانکہ یہ اس بات کو وہ نہیں دیکھتی کہ یہ میری عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، یہ میرے حسن اور میری شکل و صورت کا سودا کیا جا رہا ہے۔ چند دنیا کے چند ٹکوں اور چند پیسوں کی خاطر جو عورت اپنی عزت کا سودا کر دے اور اپنی عزت کو نیلام کر دے، تو پھر اس کی کیا عاقبت ہوگی، اس کی کیا آخرت ہوگی۔